جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ آج 29ویں روزے کی ٹرانسمیشن کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور 29ویں روزے کی ٹرانسمیشن کا بھی یہ تقریباً آخری حصہ ہے، جو کہ اب 6 سے 7 کے درمیان جو حصہ پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد افطار کا وقت ہوتا ہے، اور اگر افطار کے بعد چاند ہو جاتا ہے، عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، تو پھر جو ہے ہماری یہ لاسٹ ٹرانسمیشن ہوگی۔ اگر چاند نہیں ہوا تب بھی ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ پھر کل کے دن ایک چھٹی منائی جائے گی، اور پھر بھی یہ آج کی لاسٹ ہی ٹرانسمیشن ہوگی، چاہے چاند ہو یا نہ ہو۔ ہم 29 ہی ٹرانسمیشن جو ہے وہ زیادہ تر کرتے چلے آئے ہیں۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت بہت زبردست سے عالم دین ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، مفتی محسن السما صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں سر؟ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگتا ہے سر۔ جزاک اللہ سر، معذرت چاہتا ہوں میں کافی ہم آپ کو مس کرتے رہے بہت زیادہ، ورنہ تو میں تھوڑا مصروف تھا چینلز کے اندر تھوڑے دوسرے، اور تو لیکن میرا حق بنتا ہے، اور یہ میرا سمجھے کہ آپ کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا بلند بھائی، تو حاضری دینی تھی۔ اور ارے بہت آپ ہم حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں بالکل، اور بہت خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں، آپ کی محبت، آپ تشریف لائے، اور ہر رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ جی اس کے علاوہ ناظرین شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریحان انور قادری نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور روہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا ناظرین، تو اب اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے، اور جیسا ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ملاقات بھی سب سے کرواتے رہیں گے کہ کون کون سا اسٹاف بیک آف دا کیمرہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں کیمرہ میں MCR میں بھی لگوا رہا ہوں، اور آپ کو دکھائیں گے MCR سے بھی کہ کون کون جو ہے نا MCR میں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، اور MCR میں کس طریقے سے کام ہو رہا ہوتا ہے، اور کون کون لوگ جو ہیں یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا آفس اسٹاف ہے، خاص طور پہ ایڈمن انچارج شہزاد رضی صاحب کی سربراہی میں ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کام کرتی ہے، اور بڑے خاص محبت ان کو لوگوں سے، خاص طور پہ جو ہماری پروڈکشن اسٹاف ہے، ایڈمنسٹریشن کا جو اسٹاف ہے، تمام لوگوں کو۔ تو شہزاد رضی صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ ساتھ عدنان، اور پھر عباس، نثار، ساجد، دوسری جانب جو ہمارے ڈرائیور حضرات ہیں وہ تمام وہ ہیں موجود ہیں، اور اصغر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے، مقدس، جہانگیر اور انس کے ساتھ سیلز ڈپارٹمنٹ میں جو ہیں وہ ہمارے عباد ہیں، اور عباد کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزید اور لوگ ہیں، عرفان حیدر ہیں، اور اس کے علاوہ شاہد ہیں، مزمل ہیں، فیصل ہیں، ایک بڑی ٹیم ہے جو کہ کام کرتی ہے۔ 1 بائی 1 تمام ڈپارٹمنٹس کے آپ کو بتاتے جائیں گے، اور کوشش یہ کریں کچھ لوگوں سے آپ کی ملاقات بھی کرائیں۔ جی مفتی صاحب، سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ کیا کہتے ہیں آپ، پورا رمضان المبارک اگر ہم نے روزے رکھ لیے رمضان کے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش اسلوبی کے ساتھ یہ مہینہ عطا فرمایا، اس کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات آپ نے فرمائی بلند بھائی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا تھا کہ جب آپ روزے رکھیں تو جیسے پچھلے امتوں نے رکھے، قرآن میں نے فرمایا، تو ایک مقصد تھا، وہ مقصد تھا لعلکم تتقون، تم تقوی حاصل کر لو۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ آپ نے روزے بھی رکھ لیے، آپ نے نمازی پڑھ لی، تو اللہ نے نماز کے لیے فرمایا کہ نماز کیا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ نماز تمہیں بے حیائی اور بری سے روکتی ہے۔ تو اب دیکھیں، ایک طرف نماز بے حیائی سے روک رہی ہے، ایک طرف جو ہے روزے وہ تقویٰ دے رہا ہے۔ تو اب شکر کیا لینا ہے؟ آج اگر چاند رات ہو جاتی تو لیلۃ الجائزہ ہے، لیلۃ الجائزہ، اور لیلۃ الجائزہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے آج کی رات بھی خدا کہتا ہے کہ یہ بتاؤ فرشتوں، اگر مزدور مزدوری پوری کر لے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اللہ کے رسول اس کو پوری اجرت دے دینی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی رات اللہ تعالیٰ کے بندے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شکر بجا لاتے ہیں، یا اللہ تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم پورے رمضان تیری عبادت کرتے رہے، تیرے لیے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے خالی پیٹ بھی رکھا، پیاسا بھی رکھا، اور عبادت کے ساتھ ساتھ ان گناہوں سے بھی بچتے رہے جیسے کہ غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے۔ تو اے اللہ یہ تیرا ہم پر رحمت، اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو نہ صرف بخشتا ہے بل پر ان پر ایک ہوتا ہے عفو،
اور مغفرت، یہ یاد رکھیے گا. آپ نے پچھلے میں جو اشرا تھا وہ مغفرت کا اشرا تھا، اور ایک ہے عفو. عفو اور مغفرت میں فرق کیا ہے یہ تھوڑا سمجھا دوں. مغفرت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پچھلے گناہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے، لیکن وہ لسٹ میں تو ہے نا کہ بھائی گناہ کیے تھے. لیکن عفو سے مراد یہ کہ اللہ نے ایسا معاف کیا کہ اب وہ لسٹ میں بھی نہیں ہوں گے. یعنی یہ جو آخری جو دن ہے جس دن آپ اللہ تعالیٰ نے وہ چاند رات کا جسے آپ کا کہہ لیں کہ، اور پھر یہ جو دوزخ سے نجات کا شرح ہے، تو فرق ہی یہی ہے کہ ایک تو مغفرت کرنا کہ گناہ تو معاف کر دیے لیکن وہ گناہ لسٹ میں تھے، کاتبین لکھ رہے تھے، لیکن عفو جب کر دیا یعنی کہ دوزخ سے نجات جب دے دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اریز کر دیا، یعنی ڈیلیٹ کر دیا. اب اس کے گناہ میں کوئی اعمال ہی ایسے نہیں رہے، یعنی اعمال کے اندر ایسے کوئی گناہ ہی نہیں رہے جو کہ انسان کو بتائیں کہ اے اللہ یہ اس بندے نے اتنے گناہ کیے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو یہ رات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شکرانے کے لیے رات ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے سجدہ جو ہے کرے اور شکرانے کے اچھا سر، اب یہاں پہ میرا آپ سے سپلیمنٹری سوال یہ ہے کہ لیلۃ الجائزہ ہو گئی، اب صدقہ فطر جیسے ہم فطرانہ کہتے ہیں بہت اہم ہے، لوگ نہیں سمجھ پاتے. اس کا ادا کرنا کب ضروری ہے؟ نماز سے پہلے ادا کر دینا ہے، رمضان میں کبھی بھی دے سکتے ہیں؟ مختصراً بتائیے گا. مختصر یہ ہے کہ دیکھیں نماز سے پہلے ادا کرنا لازم ہے، واجب ہے، لیکن اگر رمضان میں دیتے ہیں ثواب بڑا ہوا ہوتا ہے. جب نہیں دے پائے نماز ٹھیک ہے بعد میں بھی ادا کر رہے ہیں، نماز کے بعد بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن حدیث میں کیا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اگر آپ صدقہ فطر نہیں دیتے ہیں تو جو آپ نے عبادات کی ہیں وہ زمین و آسمان کے معلق رہتی ہیں، اور جب آپ دے دیتے ہیں تو آپ کا یہ تمام عبادات کا ذمہ اللہ قبول فرما لیتا ہے. اچھا یہ صدقہ فطر اس کا نصاب کیا ہے؟ دیکھیں 2.25 کلو گندم یا آپ کہہ لیں کہ کس پہ واجب ہے سر؟ تمام لوگوں پہ؟ جی یا مستحقین زکوٰۃ پہ واجب نہیں ہوگا؟ نہیں، جتنے بھی افرادی جو ہیں مثال جن پر نصاب لگتا ہے آپ ان پہ، جن پہ زکوٰۃ کا نصاب لگتا ہے وہی صدقہ فطر دیں گے؟ صدقہ فطر کا نصاب الگ ہے؟ نہیں آپ ابھی سے سمجھا دوں. دیکھیں جس بچے نابالغ ہے، نصاب کی آپ جو بات کر رہے ہیں یعنی 2.25 کلو گندم جو آپ دے رہے ہیں ضروری نہیں کہ جو جس کے پاس زکوٰۃ کے جس کے اوپر لگ رہی ہے وہی دے گا، بلکہ جتنے بھی مسلمان زکوٰۃ لینے والا جو زکوٰۃ سے عید بنا رہا ہے وہ اس میں سے بھی 2.25 کلو. لیکن اس میں یاد رکھیے گا جس نے میں سمجھا دوں جس نے ایک سانس بھی لی ہے وہ بھی فطرہ دے گا. ہاں ایک بچہ کل اگر دنیا میں آیا ہے اس کا بھی آج جی میں بتا رہا ہوں کہ اب یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اس لیے. لیکن اگر کوئی یعنی عید سے پہلے تک ایک بچہ پیدا ہوا یعنی اچھا اگر کوئی بزرگ عید کی نماز سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے تو ان کا صدقہ فطر نہیں. دیکھیں یاد رکھیے گا میں پھر آپ سمجھا دوں، اگر آپ اس بات کو اس طریقے سے لے لیں کہ آپ نے صدقہ فطر ادا بھی کر دیا ان کا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کہ عید جو چاند جیسے ہی نکلا تو صدقہ فطر واجب ہو گیا. اب وہ عید کی نماز سے پہلے جائیں، عید کی نماز کے بعد واجب تو ہو چکا ان پہ چاند کے بعد، تو چاند سے پہلے اگر وہ چلے گئے تو پھر واجب نہیں ہوگا. تو بات یہ سمجھ لیجیے. اب اس میں طریقہ آ رہی ہے کہ ثواب ہے آپ دے دیں ان کو. ثواب ہے دے دیں. جی کہاں دیں؟ جن کو آپ سمجھ لیں کہ جو مصارف زکوٰۃ ان کو دیں. سب سے پہلے تو حقوق آپ پڑوسیوں کا نہیں بلکہ سب سے پہلے حقوق رشتہ داروں کا ہے. آپ رشتہ دار میں دیکھیں اپنے بہن بھائیوں کو. یا ایک اور بات سمجھا دوں، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ جو ہے وہ اولاد کو نہیں، اولاد کو دینی، اولاد اور ماں باپ کو نہیں، لیکن بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے ایک اور بات سمجھا دوں بڑی اہم بات کہ فطرہ تو سب سے پہلے تو آپ کوشش کیجئے کہ اپنے پڑوسی اور رشتہ داروں کو دیکھیں، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں آج کل لوگوں نے رسومات پڑوس میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بڑے گھر بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ 500,000 کے، اس کے پھر کیا کریں؟ بلند بھائی آپ جیسے تو باؤنڈری سے ڈال دیں. آپ یہ دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ واقعتاً وہ اس اہل ہے کہ بھی نہیں نا، آپ کو اندازہ. پھر کیا کریں ہم؟ پھر اپنے ان کے چوکیدار کو یا کسی اور کو دے دیں. دیکھیں سب سے پہلے زکوٰۃ ہو یا فطرہ ہو، جتانا نہیں ہے آپ کو. اچھا جتانا نہیں ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یا فطرہ دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو کریں. اچھا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اسے اگر ہدیہ بھی کر کے دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارے لیے انعام ہے یا تمہارے لیے، تو کیا تحفے میں دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اس کو تحفے میں؟ سر یہ تو آپ اگر وہ واقعی فطرے کے لیے وہ ہے تو پھر آپ دے دیں. ذرا آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مستحق ہے زکوٰۃ اور فطرہ دے سکتے ہیں، اب آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اسے تحفہ مانگا ہوا ہے آپ سے، اس میں بھی ایک اور مسئلہ ہے. آپ نے سوچا کہ یہاں 2 کام ہو جائیں گے، لیکن نہیں تحفہ بھی چلا جائے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس میں زکوٰۃ لگتی تو دے دیں تحفے میں، اور آپ دے دیں فطرہ بھی اگر لگتی ہے واقعی وہ مستحق ہے تو دے دیں. لیکن میں آپ کو اگر سیریس نوٹ پہ ہم بات کریں تو اس کا حق یہی ہے کہ آپ کسی کو جتائیں تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ. جتائیں نہیں. ہاں کیوں نہ ہو، بتائیں بھی نہیں اور جتائیں بھی نہیں کہ بھائی میں زکوٰۃ. آپ سوچیں کون چاہے گا
آپ غریب سے غریب انسان اگر آپ اس کے بعد تو اس کے دل پہ گرا تو گزرے گی نا. تو آپ کیوں ایسا کام کر رہے ہیں؟ آپ نے اللہ کے لیے دینا ہے. ان الصلاۃ ونسک ومحیای للہ رب العالمین. یہ تمام چیزیں کس کے لیے ہیں؟ رب کے لیے نا. تو انما الاعمال بالنیات. آپ اچھا خاموشی سے ہم دے رہے، ہم ویسے مدد کرتے رہے، فطرہ بھول گئے اور پھر ہم نے صبح سوچا کیا رات میں تو میں نے اتنے پیسے دیے ہیں، چلو فطرے کو اسی میں ایڈجسٹ کرا دیں گے. یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں حضرت، نہیں حضرت، ایسا دینے سے پہلے نیت کرنی پڑے گی. بالکل. آپ دینے کے بعد ایڈجسٹمنٹ کا کوئی چانس نہیں. آپ نے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی وہ تھوڑی ہے. آپ نیت کریں کہ یہ میں جو دے رہا ہوں فطرہ دے رہا ہوں. اور 300 عام طور پہ گندم جو ہے اس کے لحاظ سے 300 روپے ہے، یعنی کہ لیکن 340 روپے دے دیں. کیونکہ ہمارا ایک ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ لوگ تنظیموں میں، مساجد میں اور یہاں وہاں فطرہ جمع کراتے ہیں. فطرہ لوگوں کو نہیں دیتے. جی لوگوں کو نہیں دیتے. لوگوں کو دینے کے بجائے وہ رسید کاٹ کہتے ہیں اگر رسید مل جائے وہ اللہ تعالیٰ کو دکھا دیں گے، دیکھو رسید آ گئی. سبحان اللہ. رسید بہت رسید کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں ایسے ادارے ہیں. چلو مفتی صاحب ایک بریک لے لو. بریک لے لو، اس کے بعد پھر دوبارہ ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہے خصوصی نشریات رمضان کریم. ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں صدقہ فطر کے حوالے سے، عید الفطر کے حوالے سے، عیدی کے حوالے سے، اور بہت سی چیزیں جان رہے ہیں کہ کس طریقے سے اگر آج چاند ہو جاتا ہے تو کل کے کیا مستون اعمال ہونے چاہیے، مستحب کیا چیز ہے. مفتی صاحب سے جاننا چاہیں گے. سر سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ صدقہ فطر پہ ہم نے بات کی، صدقہ فطر لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈھونڈ کے دیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جو ہے جسے آپ کہتے ہیں شعبدے باز، گداگر، ایسے لوگ آگے، اور ایسے کچھ ادارے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ میں صاف بات کہوں گا کہ جو واقعتاً مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتے یا پھر فطرہ ان کو نہیں دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ اپنا نام لے کر کے آپ ہمیں فنڈ کہیں. تو آپ خود، کیونکہ یار کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل و شعور دیا ہے اور آپ تحقیق کریں، تحقیق کر کے. اور پھر اس میں سب سے بہتر یہ کہ میں نے پھر کہا کہ جو مصارف زکوٰۃ جتنے بھی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، اور خاص طور پہ پہلے آپ دیکھیں، ڈھونڈیں کہ واقعتاً ان پہ زکوٰۃ یا فطرہ دینا کیسا ہے اور ان کو دیا جائے. نہ کہ آپ کا دیکھیں یہ پیسہ کن کا ہے. آپ نے بتایا کہ فطرے کے مستحقین فطرہ کون ہیں؟ وہی جو مستحقین زکوٰۃ ہے. بالکل دیکھیں اس میں سب سے پہلے بالکل ایسے ہی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھا جائے کہ اگر جو فقیر ہے، مسکین ہے، عاملین زکوٰۃ ہے، پھر آپ غلام ہے، پھر آج تو غلام نہیں ہے لیکن آپ قرض دار ہے، یہ تمام کون ہیں؟ مسافر. قرض دار کو بھی دے سکتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں نکلنے والے مجاہد ہیں، جو لوگ دین کی علم سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مفتی عالم بن رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کو بھی آپ زکوٰۃ و فطرہ دے سکتے ہیں. اچھا سر، اس میں بڑا اہم مسئلہ ہے. کچھ رشتہ دار آتے ہیں، وہ کسی صورت آپ سے مدد نہیں لینا چاہتے ہیں. ایک طریقہ رہ آتا ہے کہ بچوں کو عیدی دینے کی صورت میں ان کی مدد کرتے ہیں. دیکھیں عیدی ایک تحفہ ہے، ہدیہ ہے. آپ اس میں اس کو اس میں فطرہ یا زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ نہیں، زکوٰۃ تو بھائی بات ہے. میں نے کہ اگر میں پھر آپ سے کہوں گا دوبارہ اس بات کو نہیں سر، عیدی زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں آپ؟ نہ دیں. کوئی نان افورڈنگ فیملی آپ کو پتہ ہے کہ نہیں لیں گے پیسے مجھ سے، لیکن اس میں آپ لفظ عیدی استعمال نہ کریں. تو دیکھیں عیدی کوئی فرض نہیں ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں عیدی استعمال کرنے سے کیا ہوگا؟ نہیں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن میں اپنی رائے آپ کے سامنے کام کر رہا ہوں کہ اگر آپ تحفہ عیدی لفظ استعمال کر کے دیں یا تحفہ کر کے دیں، آپ نے زکوٰۃ ہی دینی ہے، جائز تو ہو جائے گی. اور کچھ بھی نہ بولے، لفافے میں بنا کے ارے بیٹا یہ لیجئے، تو تب بھی جائز. ارے بیٹا یہ لو، لیکن بتا نہیں رہے اس کو کیا دل میں کہہ رہے ہیں یہ لو بیٹا زکوٰۃ. لیکن یاد رکھیے گا وہ واقعتاً اس کا مستحق بھی ہو، یہ یاد رکھیے گا. لیکن اگر آپ عیدی سمجھ کے دے رہے ہیں، فلاں کر کے دے رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ مستحق نہیں ہے، تو پھر رحمت کی بات ہے، یہ غلط ہو جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا مجھے بتائیں صبح عید کی نماز سے پہلے کیا سنت عمل کیا ہے؟ نماز سے پہلے جانے سے پہلے آدمی کھجور کھائے، شیر خورما کھائے، سوئی میٹھا کھائے؟ آپ جو بنائیں وہ کھا لیں گے ہم، لیکن میں چلیں اس بات پہ آ جاتا ہوں. بتائیں محبت مستحب عمل بتائیں. سب سے پہلی بات یہ کہ غسل کیا جائے. ہاں، غسل کرنے کے بعد کوشش کیجئے کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کی جائے. یہ بڑی کہ لوگ بہت سے سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز واجب کو پڑھ رہے ہیں اور فرض کو چھوڑ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. آپ غسل کریں، غسل کر کے کوشش کریں نماز سے فجر کے پہلے غسل کر لیں، نماز پڑھ فجر پڑھیں، پھر اس کے ساتھ خوشبو اپنے جسم پہ لگائیں. خوشبو لگا سکتے ہیں؟ بالکل بالکل ایسی بات ہے. خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، اور خوشبو سے مراد نان الکوہل خوشبو لگائیں، ایسا خوشبو لگائیں جو کہ جس کی کیوں سر الکوہل تو اگر کنزمپشن پہ پابندی نا، استعمال پہ پابندی ہے. دیکھیں اس کا کپڑوں پہ لگانے میں کیا ہے؟ کپڑوں سے نہیں بالکل آپ، لیکن اگر اس کی مقدار ایسی بڑھ جائے جو آپ کے دماغ کو مدہوش کر دے تو اسلام کو اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن اگر بہت کم مقدار ہو، اس میں دیکھا جائے گا کہ واقعتاً الکوہل کیسا ہے. لیکن میں تو ترجیح یہی دوں گا آپ کو، اس بات کی طرف راغب نہیں کروں گا کہ آپ الکوہل کا استعمال کریں، بلکہ آپ
عطر کا استعمال کریں، عطر کا استعمال کریں، نان الکوہولک خوشبوؤں کا استعمال. اور کیا کریں بتائیں؟ اچھا اس کے بعد پھر آپ کیا کریں کہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ اگر کھجور ہے یا کوئی بھی میٹھی شے ہے پہلے وہ کھائیں اور پھر آپ نکلیں. دیکھیں جب سیوئی بھی کھا سکتے ہیں، سیوئی میٹھی سیوئیاں کھا لیں آپ ٹافی بھی کھا سکتے ہیں، میٹھی چیز میں نے آپ سے عرض کی. لیکن احسن عمل یہ کہ جیسے ہمارے یاد ہے مجھے استعمال پڑھنے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جس راستے سے آپ جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف تلبیہ کرتے ہوئے جانا، تلبیہ پڑھتے ہوئے جانا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں فرشتے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں ندا دیتے ہیں. کیا ندا دیتے ہیں؟ کیا کہ آؤ آج اللہ تعالیٰ سے جو تم دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. اور آج دعا قبول ہونے کا دن ہے، آج مزدوروں کو مزدوری ملنے کا دن ہے. تو فرشتے ندا رہے، ہر راستے میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب تم راستے اچھا دل میں پڑھ لیں باواد بلند بھی پڑھ سکتے نہیں، دل نہیں زبان سے پڑھیں، لیکن باواد بلند نہیں پڑھیں. عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں تیز آواز سے پڑھیں. اچھا اب میں اسی بات پر آتا ہوں دوبارہ. اچھا مجھے ایک بات یہ بتائیں، کچھ لوگ جاتے ہیں ایک راستے سے واپس دوسرے راستے سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں مطلب غلطی میں اگر آدھے راستے وہی والا نکالے پریشان ہو جاتے ہیں، غلطی ہو گئی دوبارہ. لیکن یہ فرض نہیں ہے، نہ سنت موقدہ ہے، لیکن مستحب اور سنن طریقہ ہے. تو یہ احسن عمل کیوں ہے؟ کیونکہ یاد رکھیے آپ عید جب پہلے راستے سے گئے تو آپ گئے تھے اللہ سے مانگنے کے لیے، اللہ سے حاصل کرنے کے، اور آپ واپس آپ جب آ رہے ہیں تو اللہ سے انعام لے کر آ رہے ہیں. تو اس لیے دوسرے راستے سے جب آئیں تو لوگوں سے ملتے ہوئے آ جائیں اور لوگوں کو بتاتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعام عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے پھر یہ بات ہو کہ عیدی جو ہے اللہ نے عیدی جو دی آپ کو، کیا اللہ نے آپ کی دعاؤں قبول فرمایا؟ اسی طریقے سے اب آپ عیدی دیں ان دوستوں کو جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی. آپ بلکہ ریحان انور قادری صاحب ماشاء اللہ جی. عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان. بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی. سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان. جب گزر جائیں گے ماہ جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ یہاں ننھے منھے بچے موجود ہیں جو کہ میرا پہلا روزہ کشائی میں موجود ہے. حنیفیہ روسٹ برگر اور ہنٹر بیف کے تعاون سے یہ سیگمنٹ پیش کیا جاتا ہے اور آج آخری دن ہے اس لیے اس کی سٹینڈی بھی غائب ہو گئی ہے. لیکن کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں تو اپنی جگہ چلتی رہیں گی. بہرحال یہاں پہ ہمارے پاس ننھے منھے بچے موجود ہیں، ہم ان سے بات بھی کرنا چاہیں گے. جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ یہ لیجئے وہ دیکھیے کیمرہ وہ ہے. ہاں شاباش، بتائیے. محمد ارزان. محمد ارزان. مائک میں تو بتاؤ نا. ارزان کیا معنی ہوتے ہیں ارزان کے؟ اس کو یہ مجھے دے دو پن جو رکھی تمہارے ہاتھ میں جو ہے. ہاں ارزان کے کیا معنی ہوتے ہیں بیٹا؟ ارزاں سستے کو کہتے ہیں، ارزان کسے کہتے ہیں؟ وہ دیکھیے نا استاد، کیا اسکول جاتے ہیں آپ؟
Yes. कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? यस 2. 2 क्लास में, 2A या 2B? 2B. 2B, तो पहले क्यों नहीं बताया 2B? 2 क्यों कहा पहले? हैं? 2A ज्यादा अच्छी है, बताओ ना, 2A ज्यादा अच्छी है या 2B है? हैं? वो देखो उसमें देखो। हाँ, क्या हुआ? आपने पूछा नहीं था. अच्छा, सेक्शन में, ये बात भी ठीक है, मैंने सेक्शन नहीं पूछा था। स्कूल कौन सा है? स्कूल कौन सा है आपका? वो वहाँ देखिए, वो देखिए, दी ईमान अकेडमी. दी ईमान अकेडमी. दी ईमान एकेडमी। भाई क्या बात है, क्या ईमान की मजबूती है। ठीक है, चलें। तो आप पूरा रोजा रखा? आधा रखा? पूरा. पूरा कब से रखा? तो दोपहर 12 बजे से रखा था, 2 बजे से रखा, 5 बजे से रखा, कितने बजे से रखा बेटा? कितने बजे से रोजा रखा? 11 बजे से ना? हाँ सही है, सही है, अच्छा ही खासा। चले, गुड। इनको दीजिए माशाल्लाह। अरजान बहुत बहुत मुबारक हो। ये निस्वा का गिफ्ट हैम्पर जा रहा है आपके साथ, यूनिक बैटरीज का गिफ्ट हैम्पर जा रहा है। अच्छा, साथ साथ आपको बताते चले नाजरीन, ये पिज़्ज़ा बेक वाउचर्स हैं। पिज़्ज़ा बेक वाउचर्स जो हैं ये दिए जा रहे हैं, और ये देखिए आप, ये पिज़्ज़ा बेक वाउचर्स जो हैं पिज़्ज़ा बेक वालों की जानिब से वाउचर दिए जा रहे हैं। बेटा ये आपके साथ जाएंगे और ये वाउचर आपको दिया जाता है 1 लार्ज पिज़्ज़े का। ये ठीक है जी। आप बताइए बेटा, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? क्या हो रहा है? रोजा रखा है. रोजा? माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या नाम है आपका? निम्रा फातिमा. निम्रा फातिमा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 4. 4, माशाल्लाह। 4 का सेक्शन नहीं बताया आपने? आपके यहाँ एक ही सेक्शन है या? एक ही है. अच्छा, चक्कर ही नहीं है कोई, ABC का चक्कर ही खत्म कर दिया। एक ही बड़ी क्लास होगी। कितने बच्चे हैं साथ आपके पढ़ते हैं? मेरी क्लास में 34 बच्चे हैं. 44 बच्चे हैं, बहुत बड़ी बात है। चले माशाल्लाह। रोजा फील तो नहीं हुआ दादा? नहीं. नहीं, इजीली कट गया। चले माशाल्लाह। अच्छा, ये लीजिए, तो ये पिज्ज़ा बेक का ये वाउचर जो है ये आपको दिया जा रहा है। अब उनको दीजिएगा भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? कंबर अली. कंबर अली। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1. क्लास में? इतने बड़े हो गए। 1, ये 2 में है, वो 4 में है, आप तीनों मिलकर आप तो उससे बड़े लग रहे हो। आप भाई, ये भाई है आपका? अच्छा, तो आपसे कितने साल छोटा है? 4-5 साल छोटा? अरे भाई कमाल, ये कैसे? 4-5 साल तो छोटा हो ही नहीं सकता। 4-5 साल छोटा होता तो अभी पैदा हुआ होता है। कद बड़ा है आपका? अच्छा, मैं समझा ये शायद 4-5 साल की ये खुद है, 4-5 साल छोटा भाई है। हाँ, और फिर उसके बाद 5 साल छोटा भाई है, तो बिल्कुल अभी पैदा हुआ हुआ लग रहा है। ठीक है, कौन तो 1 क्लास में पढ़ते हैं आप? चले माशाल्लाह। पक्की वन। अच्छा, कच्ची पहली नहीं, पक्की पहली ना? गुड। हाँ, ये सही है, पक्की 1। ठीक है ठीक है। पहले कच्ची में गए थे, नहीं गए थे? गया था? कच्ची में भी गए हो? गुड है भाई, कच्ची में भी गया। आप पक्का हो गया ये, आप पक्के हो गए बेटा है। चलो ठीक है, लाओ छोटी बच्ची को तो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम है? वो देखो कैमरा वो लगा, वो अंकल खड़े पीछे, वो देखिए। हाँ, क्या नाम है? रीबा. अरीबा? रीबा नाम है। अच्छा ठीक है। और आप स्कूल जाती हैं बेटा? जाती हैं। तो गला तो नहीं खुश्क हो रहा बहुत ज़्यादा? रोज़ा तो नहीं लग रहा? नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लो भाई बेटा, एक तो आपके लिए ये पिज़्ज़ा बेक का वाउचर है, ठीक है, और कंबर के लिए है वाउचर, और ये है रीबा के लिए। अरे वाह, देखिए बच्चा पहले आगे दे दिया, इससे पहले कि अपना वाउचर मिलता तो उससे शाबाश। ये बड़ी अच्छी बात है। पिज़्ज़ा बेक का नाज़रीन वाउचर दिया जा रहा है, ठीक है जी। और अब जो है ये हमारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, रख दीजिए। निस्वा इंटरनेशनल यूनिक और फ्रूटफुल बेक शेक के जो गिफ्ट हैम्पर है नाज़रीन, वो भी इन लोगों के साथ जा रहे हैं। और अब मुफ्ती साहब वक्त बहुत जो है ना वो कम रह गया है, तो इसलिए आपसे हम शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे, और साथ साथ शकील मदनी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। और नाज़रीन, इसी के साथ फिर हम जाएंगे इफ्तार की तरफ और अज़ान मगरिब की तरफ। उम्मीद करता हूँ अगर आपको कुछ मेरे कहने, सुनने में, बयान करने में कोई गलती महसूस हुई है तो उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। हमारी पूरी टीम बशमूल कंट्रोलर न्यूज़, आसिफ इकबाल, दीगर लोग जो शामिल हैं, अकाउंट्स का मैंने जिक्र कर दिया, मार्केटिंग का जिक्र कर दिया था, क्रिएटिव में अली, तारिक मुग़ल, NLE पे जो हैं वो यानी फ़हीम और दीगर जो
ایڈیٹرز ہیں، پھر ہمارے ڈیسک کے اوپر جو لوگ ہیں، نظامی صاحب، رضوان عارفین، زرمینہ اور دیگر تمام رپورٹرز ہمارے سینئر رپورٹرز ہیں، بلال حسن ہے اور باقی تمام جو رپورٹرز، ان کے اب میں سب کے نام شاید ہو سکتا ہے بھول جاؤں، حفیظ انصاری ہیں، پیرزادہ ہیں اور شجاعت قریشی ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں وہ اور بھی بہت سے جو رپورٹرز ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، پلس کیمرامین ہمارے فرحان تھے، بٹ صاحب ہیں، عدیل ہمارے جو ہیں وہ ڈائریکٹر بھی ہیں، رات کی ٹرانسمیشن کرتے ہیں، ندیم عثمانی صاحب یہاں پینل پہ موجود ہیں۔ تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اس ٹیم کی محنتوں سے شاید میں کسی کا نام بھول گیا ہوں تو اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ پھر ہمارے ڈائریکٹران ہیں، ہمارے سی ای او عامر مسعود شیخ صاحب، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رانا اقبال صاحب ہیں، امیر علی چانڈیو ہیں، کاظم ہے، تو یہ تمام لوگ جو ہیں، کاظم رضا صاحب، یہ مطلب تمام لوگ ہماری مینجمنٹ سے بھی ہیں اور یہ تمام لوگ جو ہیں وہ سب ساتھ ہیں اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھانے میں، اس چینل کو، عمران عابدی صاحب اور دیگر جتنے لوگ ہیں جو تمام تر شامل ہیں۔ بہرحال سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، ہمارے چینل کو ترقی دے اور اس کو مزید آگے بڑھائے، آپ تک اچھائیاں اور آپ تک دین کی فروغ اور اشاعت کا ذریعہ بننے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ سر بہت شکریہ تمام لوگوں کا شکریہ۔